اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات بادشاہ حسین کی ذات اقدس پر اس سے بھی بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء نے جس خلوص، محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ صف اعضاء بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی حاجت، تمنا، دعا ضرور ہوگی، جو مالک حسین بادشاہ سے دنیا مانگتے ہیں اس کے لیے، اور جو حسین سے حسین مانگتے ہیں اس کے لیے ایک بار بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ۔ آج کی یہ مجلس مجھے بتلایا گیا کیونکہ منسوب ہے مدینے سے قافلہ توحید کی روانگی سے، تو ظاہری بات ہے مناسبت تو یہی ہونی چاہیے۔ یقیناً ہم مصائب کی عبادت میں تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ فضائل میں بھی کسی نہ کسی انداز میں اس بات کا تذکرہ کر سکوں، جو الفاظ مالک نے عطا کیے وہ آپ تک پہنچا کر یہ بتا سکوں کہ توحید وہیں ہے جہاں حسین ہے۔ سلامت رہیے۔ بس جیسے جیسے آپ قبول کرتے رہیں گے ویسے ویسے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ ہم جب یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں، انہیں اس پہ اعتراض ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ قافلہ توحید کی روانگی، تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ لفظ کیوں کہتے ہیں۔ ابھی کل بھی کچھ مجالس تھیں تو اس میں بھی میں نے یہی ذکر کیا، تو چلیں آج آپ کے توسط سے یہاں جتنے ماتمی بیٹھے ہیں آپ کو بھی ایک پیغام ہے، لائیو جا رہا ہے، سب سن رہے ہیں، وہاں بھی ایک پیغام ہے کہ مدینے سے جب حسین بادشاہ روانہ ہوئے تھے تو یقین مانیے مدینے سے صرف حسین نہیں چلے، حسین کے ساتھ محمد چلے۔ توجہ رکھیے گا، آغاز میں کرنے جا رہا ہوں، جس طرح آپ چاہیں گے میں ویسا پڑھوں گا، اس لیے توجہ تھوڑی آپ کی مجھے۔ مدینے سے صرف حسین نہیں چلے، حسین کے ساتھ محمد چلے۔ اب مدینے سے یہ قافلہ کہاں آیا تھا؟ مکہ۔ مدینے میں کس کا گھر ہے؟ مالک محمد کا۔ تو جب حسین مدینے سے چلے تو محمد ساتھ چلے۔ مکہ میں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر جب حسین مکہ سے چلے اکیلے نہیں تھے، اللہ بھی ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، مولا زندگی کرے آپ کی۔ تو وہاں سے بھی حسین اکیلے نہیں۔ اگر میں اس بات کو بدل کے کہوں
تو مدینے سے مسجد نبوی ساتھ تھی، اور اگر مکے سے حسین چلے ہیں تو مکے سے اب خانہ کعبہ حسین کے ساتھ ہے۔ زمانہ دیکھیے، ایک بات سے آغاز کروں گا، میرے جتنے بھی بیٹھے ہیں سامعین، آپ سارے ہی ماتمی ہیں، عزادار ہیں، ایک جملہ کہنے لگا۔ دیکھیے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، یہ اکثر میں کہیں نہ کہیں دعا کرواتے ہوئے دعا کی مد میں یہ ایک جملہ بولتا ہوں، آج یہاں اپنی گفتگو کے آغاز میں کہہ رہا ہوں، کیوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں نا تو حسین کا در کھلتا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ جو آج خاص طور پہ حسین سے خیرات لینے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ ضرور آئیے گا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے دوسرے جملے کی قدر آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پچھلی دفعہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے یہ یقین دیا کہ زئی صاحب آپ پڑھیے، ہم اپنے ظرف کے ساتھ سمیٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس لیے میں ہمت کر کے یہ جملہ آپ کی طرف ارسال کر رہا ہوں، وصول کر لیجئے گا۔ میں نے کہا جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو حسین کا در کھلتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا در بھی بند ہو جائے حسین کا کھل جائے۔ ہو شاباش، یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، حسین کے حضور اٹھا کے مل کے آئے بھائی۔ بسم اللہ۔ اور دیکھیں، میں تو مشہور ہوں آپ کا، آپ نے جس وسعت قلبی اور آپ نے جس بہترین عقیدے کے اظہار کے ساتھ اس بات کو وصول کیا، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، لیکن میں خود کہتا ہوں ممبر پہ ہاتھ رکھے، یہ بادشاہ کا روضہ میرے سر پہ موجود ہے، اس کی گواہی میں خود کہتا ہوں کبھی زیدی کی زندگی میں ایسا لمحہ نہ آئے کہ جب مجھے داد لینے کے لیے کسی جملے کی محتاجی ہو، میرے ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، اور جب تک قرآن یا مولا کے فرمان سے دلیل نہ ہو میں جملہ نہیں کہتا۔ اس کی دلیل صرف علم کی بنیاد پہ نہیں، مشاہدے کی بنیاد پہ ہے۔ میں دکھاؤں گا آپ کو، ابھی آپ نے جملہ وصول کر لیا، آپ کا حق ہے میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بچے، میرے جوان، جب یہ جملہ سرے راہ کسی چوک، کسی چوراہے، کسی مسجد، کسی بارگاہ، کسی سکول کالج میں کہے اور کسی مقصر کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تو یہ دلیل اس نے منہ پر تماچے کی طرح مارو گا کہ نسلیں بھی نقبہ لگاتے ہیں۔ شاباش، مولا زندگی کرے آپ کی، آپ آباد رہے۔ جب اللہ کا در بھی بند ہو جائے تو حسین کا در کھلتا ہے۔ کیا ہے دلیل میرے پاس اس کی؟ آپ نے بے شک کہا میں دلیل رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، خانہ کعبہ موجود ہے سعودی عرب میں، مکہ کے شہر، خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ایک بات بتائیے، کیا کوئی شخص، میں اعلان کروں اگر اس وقت کہ جی میں، چلو یوں کر کے بات کر لیتے ہیں کہ جی ایک بار میں نے کہا تھا، یہ ویسے ہی کہتے ہیں آج، میں جی ممبر سے اعلان کرتا ہوں کہ ایک شخص کو مکہ مکرمہ حج بیت اللہ کے اخراجات کا چیک ابھی کاٹ کے دیتا ہوں، میں دوں گا، وہ مجھ سے نیاز لے اور خانہ کعبہ حج کے لیے جائے، شرط میری صرف ایک ہے۔ دیکھو جی مولوی بڑے کنجوس ہوتے ہیں، میں اتنے لاکھ دے رہا ہوں، وجہ کوئی ہوگی، ایک چھوٹی سی شرط ہے، کوئی بندہ، اور یہ میرا پیغام جہاں تک پہنچا سکو پہنچانا، کہ ایک چھوٹی سی شرط ہے موسیٰ زیدی کی، حج کے لیے پیسے، زیارت بیت اللہ کے لیے پیسے زیدی دے گا، کوئی ایک شخص اپنے ساتھ کعبے میں کسی غیر مسلم کو لے کے جائے۔ چپ کر گئے ہو، جو داد دے رہے ان سے پوچھو، آپ سلامت رہو، مولا آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے۔ قبلہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو پھر غیر مسلم کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، اور تو ساری دنیا کے غیر مسلم مجھے دے، میں کربلا لے کے جاؤں گا۔
حسین آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. بسم اللہ. مولا زندگی کرے آپ کی. بسم اللہ جی. کیا عیسائی ہو، کیا ہندو ہو، کیا سکھ ہو، کیا یہود، تو ساری دنیا کے غیر مسلم دے، میں کربلا لے کے جاؤں گا. کعبے میں اللہ کا در غیر مسلم کے لیے بند ہے. حسین نے در کھول کے یہی تو بتایا. کربلا آیا، حسین بھی ملے گا، علی بھی ملے گا، محمد بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گا. آپ سلامت رہو. اس ایک در سے اللہ بھی ملے گا. آپ آباد رہو. کعبے میں حج کے لیے جاؤ، عبادت کے لیے جاؤ. دیکھو آپ یہاں بیٹھو، یہ مسجد ہے ماشاءاللہ. اللہ کا گھر مسجد بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے نا. اکثر اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے اسپیکر سے، اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے تو اس کے لیے چندہ دیا جائے. ہوتا ہے نا، شیعہ سنی تمام مساجد سے ہوتا ہے. ویسے تو میں ایک بات بتاؤں، مسجد مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی. پیغام تھا ایک، شاید کہیں مسجد مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی. مسجد میں آنے والے شیعہ سنی ہوتے ہیں. مسجد تو اللہ کا گھر. مجھے تو نہیں ملا کوئی ایسا شیعہ، کوئی ایسا سنی. مسجد بھلے مسجد جعفریہ پنگالی ہو، مسجد بھلے مسجد ابو بکر ہو پنگالی، کوئی مسجد ہو، یہیں پہ ہے نا برابر میں مجھے بتایا گیا. مسجد کوئی ہو، اہل تشیع کی ہو یا اہل سنت کی ہو، مسجد سے جب اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، چندہ دیا جائے، مجھے تو آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے آ کے کہا خبردار کفر نہ کر، بدعت نہ کر، شرک نہ کر، یہ مسجد تو اینٹ گارے کی تیرے ہاتھ کی بنی ہے، تو خود جا کے فلانے پیڑ سے لے کر اینٹیں آیا تھا، خود گارا بنایا تھا، خود لکی سیمنٹ لگایا تھا، خود ہی پلر کھڑے کیے تھے، بنایا تو نے. گھر اللہ کا ہو گیا جیسے تیرا میرا بنایا مسجد اللہ کا گھر ہو سکتا ہے، ویسے ہمارا سجایا ذوالجلال بھی شبیہ حسین. شاباش. ہمارا زندگی کا رواج نہیں ہوگی. مل کے حاضری کہ بلا ہمارا دین تو کھڑا ہی نسبتوں پہ ہے. یہ سلسلہ تو ہے ہی نسبتوں کا. یہ بدعتوں کی بحث اپنے پاس رکھو. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک کیا فرق ہے عبادت اور اصل عبادت میں. عبادت اور اصل عبادت، اس جملے کو یاد رکھنا، کام آئے گا. یہ ایسا جملہ نسلوں کے بھی کام آئے. عبادت اور اصل عبادت. آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ دعا کریں گے یا اللہ میری پڑھی ہوئی نماز کو قبول فرما. آپ خانہ کعبہ چلے جائیں، کعبے کے سائے میں نماز پڑھ، پھر وہی دعا کریں یا اللہ تیرے کعبے میں آ کے نماز پڑھی قبول فرما. آپ روزہ رکھو یہیں پہ اسی مسجد میں، جا کے افطاری کرو خانہ کعبہ میں، زمزم سے افطار کرو، مکے کی کھجور اجوا کھا کے افطار کرو، دعا پھر وہی ہوگی اللہ میں نے آج روزہ رکھا، بڑی پیاس برداشت کی، بڑی بھوک قبول فرما. آپ قرآن پڑھو یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے، اپنے گھر بیٹھ کے، یا کعبے کے سائے میں پورا قرآن پڑھو، بند کر کے یہی دعا کرو گے اللہ میں نے قرآن پڑھا قبول فرما. آپ زکوٰۃ 10 روپے دو یا 10 کروڑ روپے دے دو، دینے کے بعد یہی کہو گے اللہ اتنی ڈھیر ساری زکوٰۃ دی ہے قبول فرما. یہ ہے عبادت. اب دنیا کو شوق ہے حسینی کی عبادت کے ساتھ مقابلے کا، تو میں کسی کتاب کی روایت نہیں، دعوے کے ساتھ چیلنج کر کے صرف بنگالی یا لاہور نہیں، صرف پنجاب یا پاکستان نہیں، پوری دنیا میں آپ سن بھی رہے ہو، اس کے ذریعے لائیو بھی جاری، پوری دنیا میں موسیٰ حیدر زیدی ایک چیلنج کرنے والا ہے. تو اپنے گھر یا محلے کی مسجد سے لے کر کعبے کے سائے تک
عبادت کرتا رہے، دعا یہی کرتا اللہ اس عبادت کو قبول کر۔ یہ عبادت کے بعد کی دعا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو زیادہ کا چیلنجر پوری دنیا میں لگتے ہیں حسینیوں کے، حسین کے صدقے میں ماتمی حلقے، تو کسی ایک ماتمی حلقے سے کسی ایک بچے کو نکال کے دکھا جس نے ماتم کے بعد دعا کی ہو اللہ میرا ماتم کرو۔ شاباش اور زندہ باد ماتمیوں، حسین تمہیں آباد رکھے، تمہاری ماں کو میرا سلام ہے، مل کے حیدری آپ آباد رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ ہے نا باس بھائی، کوئی ایک بندہ، میں یہ نہیں کہتا تو ماتمی حلقے کے سالار کو پکڑ، اس حلقے پہ نظر دوڑا، تجھے جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آئے نا اس 7 سال کے بچے کو بلا کے پوچھنا ماتم کے بعد کیا دعا کرتے ہو، وہ یہی دعا، وہ یہی بات کرے گا، میری ساری زندگی کی دعا ایک طرف، حسین کہہ کے ایک بار ہاتھ مارا ہے۔ یہ نصیب اس کو ہے جس کا قبول ہو چکا ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جملہ تو یہ تھا۔ آپ آباد رہے، مولا زندگی کرے، نسلیں آباد رہے، یہ عزاداری یہ ولایت نسلوں میں جاری رہے آپ کی۔ جس کا قبول نہ ہو کہ بلا اسے نصیب ہی نہیں ہوتا، وہ خالی سوال ہی پوچھتا رہتا ہے، اے کر لاں یا نہ کراں، قمیض لا لاں کہ نہ لاواں، زنجیر مار لاں یا نہ مار۔ اسی لیے کہتا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا کی قسم میں یہی دعا کروں گا اسی منبر کا صدقہ مالک ان کے پردوں کی محافظت فرمائے، انہیں ولایت نصیب ہو۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں غدیر کی طرح یہ پیغام گھروں میں جا کے اپنی ماؤں بہنوں کو دیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ یہ مائیں اپنی گود میں جب بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے نعت علی سنائیں گی، بچہ بڑا ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ شاباش اور زندہ باد مولوی، مولا سلامت رکھے آپ کو، بادشاہ آباد رکھے۔ پہلی نہیں اصل درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے جانا کہاں ہے۔ ماں کی گود سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کون ہے۔ ماں کی گود بتاتی ہے کہ بچہ کون ہے، اور جس ماں کی گود سے خاتم رسالت نکلے، اکمل ولایت نکلے، جس ماں کی گود سے، آگے آ جاؤ، ایک قدم آگے بڑھ جاؤ، وہ بادشاہ مولا علی کی ماں، اور جس ماں کی گود سے حسن نکلے، حسین نکلے، اس گود کو کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا جملہ کہوں خدا کی قسم۔ دیکھو مالک حسین، جب کل میں نے یہ جملہ کہا تھا، میرا دل ہے آج دوہرا کے ایک قدم آگے بڑھوں، کیونکہ کل بس لگا بندہ سا وقت تھا، مجلس کا اختتام ہو گیا، اور یہ قبلی گراؤنڈ میں مجلس تھی، اس کا عنوان بھی کیونکہ بادشاہ کی سواری سے متعلق تھا، اس لیے بات وہاں رک گئی۔ میں چاہ رہا ہوں، میرے دل میں مچل گیا تھا ایک جملہ کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں اس نہج تک پہنچتا، آج آپ کے نصیب میں یہ بات آ گئی۔ دیکھیے مالک حسین روانہ ہوئے نا، بادشاہ حسین نے ساری زندگی مرتجس کو کربلا کے لیے تیار کیا، سنیے گا، مرتجس کو کربلا کے لیے تیار کیا۔ مرتجس کے سم کربلا میں نصب ہوئے نا، کربلا میں چلا نا مرتجس، نصب ہوئے۔ اچھا مرتجس کو تیر لگے، اچھا مرتجس کا خون بھی خاک کربلا میں ملا۔ آج کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعہ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سر کے نیچے خاک شفا۔ میں تو کہہ گیا جو کہنا تھا، ایسے
صحیح ہے نا؟ یعنی سر کے نیچے سجدے کے وقت خاک شفا ہو تو نماز کی قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے. تو اس خاک شفا میں صرف حسین کا لہو تو نہیں ہے، اس میں مرتجس کا بھی لہو ہے. عجیب لوگ ہیں، عقل کام نہیں کرتی. حسین کے رہوار کے لہو والی مٹی پر سجدہ قبول، حسین کے بابا کی گواہی سے نماز بند ہے. بسم اللہ. ہم مولا زندگیاں کرے آپ کی، یہ ولایت نصیب رہے آپ کو. مالک حسین مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کا ایک آپ نے بڑی ایک منزل مکمل آپ نے طے کی، لیکن میری کوشش ہے کہ آج جس عنوان کے تحت ہم بیٹھے ہیں اس پہ ایک نظر ضرور ڈالیں. ہم جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، مدینے سے چلے تو مدینہ ساتھ، مسجد نبوی ساتھ، خود رسول ساتھ. مکے سے چلے خانہ کعبہ ساتھ، بیت اللہ ساتھ، خود اللہ ساتھ. یہ اب حسین کے ساتھ ہیں. آپ کو مدینے میں زیارت ہو جائے گی مسجد نبوی کی، روضہ رسول کی. رسول سے ملنا ہے تو کربلا آپ مکہ جاؤ گے، زیارت ہو جائے گی بیت اللہ کی، ٹھیک، لیکن اگر اللہ سے ملنا ہے تو کربلا. کربلا. چلو آؤ، یہ جملہ صرف جملہ نہ ہو، جیسے کہ میں نے کہا کہ میری عادت نہیں ہے کہ جملہ کہوں دانت لی اور آگے بڑھ گئے، نہیں، میں جملے پہ تشنا نہیں چھوڑتا، دلیل ضرور. اور عطا میرے مالک کی ہے، ہماری تو نوکری ہے، ذکر بھی وہ، ذاکر بھی وہ، مذکور بھی وہ. ہم تو ایسے بولتے نظر آتے ہیں نا، ورنہ سب وہی ہے. ایک سوال ہوا تھا مولا سرکار صادق بادشاہ سے. ایک شخص نے آ کے سوال کیا، کہا مولا ایک سوال کا جواب تو دیجئے. کہاں؟ پوچھ. کہا مولا بادشاہ حسین نے، اب دیکھو یہ فضائل میں سننا بہت بڑی یہ عظمت ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اس کی دلیل بن جائے گی جو میں نے ابھی کہا. کہا مالک حسین نے کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرن، ہے کوئی؟ اولاً تو اس کا ترجمہ بھی غلط کیا جاتا ہے. ہاں یہ میں بتا رہا ہوں بس روا روی میں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی جو آئے مدد کو تاکہ میں اس کی مدد کروں؟ اب یہ کبھی ہوا ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ اب چلتے چلتے بات نہیں. حل من ناصر ینصرنا، یہ مولوی ڈنڈی مارتا ہے کوئی جو مدد کے لیے تاکہ میں اس کی مدد کروں. تفصیل سے کبھی کریں گے بات، مالک نے چاہا کبھی پھر موقع ہوا تو. کہا بادشاہ مالک حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا تھا. کہا مولا کس کس نے کہا تھا لبیک یا حسین؟ لبیک کس کس نے کہا؟ مالک نے کہا سب نے کہا. کہا مولا کس کس نے؟ کہا زمین کی ہر مخلوق. سب نے کہا لبیک یا حسین. یہ آپ جتنے بیٹھے ہو آج یہاں، آپ کی روحیں کہہ چکی تھیں، اس لیے آج یہاں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے. تو مولا نے کہا سب کہہ رہے تھے، جتنے بادشاہ علی کی ولایت پر تھے، وہ جو چلا نظام عالم زر سے، وہ یوم الست کا ان سب نے کہا. انسانوں میں جو موجود تھے ان سب نے کہا لبیک یا حسین. جنات میں جو تھے ان سب نے کہا لبیک یا حسین. جو حشرات الارض تھے انہوں نے کہا لبیک یا حسین. جو جانور تھے انہوں نے کہا لبیک یا حسین. بادشاہ نے کہا پانیوں نے کہا لبیک یا حسین. مٹی کے ذروں نے کہا لبیک یا حسین. پہاڑ بولے لبیک یا حسین. کہا انبیاء نے کہا لبیک یا حسین. اولیاء بولے لبیک یا حسین. ملائکہ بولے لبیک یا حسین. ہواؤں نے لبیک یا حسین کی صدا دی. عرش لبیک یا حسین کہنے لگا. ملائکہ لبیک یا حسین کہنے لگے. حاملان عرش لبیک یا حسین کہہ رہی تھی. حوریں لبیک یا حسین کہہ رہی تھی. غلمان لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. کہا ایک ایک اللہ کی مخلوق لبیک یا حسین کہہ رہی تھی. تیرے بادشاہ کے قبلے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ تو میں پہلے بھی جانتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ پہلا کون تھا جس نے لبیک یا حسین کہا؟ بادشاہ نے مسلک چھوڑی، کھڑے ہو کے کہتے جیسے ہی حسین نے کہا نا حل میں ناصر
حسین سونا ساری مخلوق بعد میں بولی، سب سے پہلے اللہ نے کہا لبیک۔ ہوئے 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 ہائے ہائے زندہ باد، بنگالی مارو زندہ باد۔ مولا حسین سلامت رکھے، مالک آپ کی زندگی کرے۔ سب سے پہلے اللہ بولا لبیک یا حسین، حسین میں تجھے، اور یقین مانو، اور اتنا بڑا نام ہے آپ کے مکتب کا، اتنا بڑا نام ہے علامہ دربندی۔ یہاں پاکستان میں کیا، عراق میں کیا، ایران میں کیا، تمام مدارس میں کیا ان کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، چھوٹا نام نہیں، علامہ دربندی اس کو اسرار الشہادہ میں لکھ رہے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مقتل دربندی کے نام سے اس میں لکھ رہے ہیں وہ، کہا اللہ بولا لبیک یا حسین، اللہ بولا لبیک یا، بہت توجہ بہت توجہ۔ دیکھو میں وہی موضوع پڑھ رہا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا، یاد رکھنا ایک بات، ابھی یہ 2 دن پہلے ایک رات گزری ہے جو آپ نے یقیناً جاگ کے بادشاہ کی یاد میں کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہو کے گزاری ہوگی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ شب معراج۔ کیوں شب معراج کیوں کہتے ہیں؟ مالک محمد اللہ سے ملنے گئے تھے، ٹھیک ہے، مالک محمد اللہ سے ملنے گئے تھے۔ اچھا، تو اللہ سے ملنے گئے تو کیا ہوا؟ جہاں پر مولا محمد کی اللہ سے ملاقات ہوئی وہ کون سی جگہ تھی؟ عرش، عرش تھی۔ یعنی اب مولا محمد کو اللہ سے ملنے کے لیے عرش پہ جانا ہے۔ اچھا، میں معراج پڑھوں تو پھر وہ عشرہ خمسہ ہو تو پھر پتہ چلے کہ معراج کے پیچھے اصل میں راز کیا تھے۔ آج تک تو بندے یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے معراج خاکی ہے، معراج نوری ہے، ابھی تک تو یہ فیصلہ ہی نہیں نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ معراج کے پیچھے کوئی راز چھپایا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش ہے۔ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بادشاہ محمد کے معراج پر جانے کی اس سفر کی وجہ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بس میں بالکل اپنی آخری منزل کی طرف سفر شروع کر چکا ہوں، کیونکہ ہم نے عبادت کے لیے آج وقت نکالنا ہے، کیونکہ آج کی رات، آج کا دن یہ مصائب کا ہے، اس لیے۔ لیکن آؤ میں چاہ رہا ہوں کہ عنوان ضرور مکمل کر جاؤں۔ سفر معراج علی ولی اللہ۔ میرا بادشاہ اللہ سے ملنے کے لیے وہاں گیا، مالک محمد گئے۔ کیوں گئے؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں ایک وجہ ہے، سفر کی وجہ کیا ہوئی؟ مالک محمد کیوں گئے؟ کیونکہ مالک محمد معشوق تھے، اللہ عاشق تھا، ایسے ہی نا، حبیب ہے نا، اللہ نے عشق کیا کس سے؟ ذات محمد سے، یعنی اس نے اس سے عشق کیا، کس سے؟ اس جس پر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ کس محمد پہ؟ کس محمد پہ کہ جو جب بھی تھا جب محمد نہیں تھا۔ اب کس کیفیت میں عشق ہوا یہ مجھے نہیں پتا، اللہ کو محمد سے عشق محمد کے ہونے کے بعد نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، یہ اب پھر صحیح، یہ کہانی پھر صحیح، چھوڑ دو اس کو۔ ہاں اچھا چلو، محمد بادشاہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور وہاں ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عاشق تھا، یہ معشوق۔ اس نے اصول بنا دیا، کیا؟ اس نے کہا دیکھ، تیری محبت میں، تیرے عشق میں نے کائنات بنا ڈالی، یہ سارا نظام بنا ڈالا، اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ تیرے نام کر دیا تیرے عشق میں۔ اب اصول بنا رہا ہوں کہ جب عشق کے آخری تقاضوں کی منزل بھی پوری ہو جائے تو پھر معشوق کو چل کے آنا پڑے گا عاشق سے ملنے کے لیے۔ بہت توجہ، چل کے آنا پڑے گا عاشق سے ملنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، آ جاتا ہوں۔ یہ معشوق تھے، اس سے چلے گئے ملنے کے لیے۔ اب یہ ہو گیا قرض۔ کائنات میں 2 ہی بار کو عشق ہوا، ایک بار اس نے کیا، ایک بار حسین نے کیا۔ حسین نے عشق میں سب کچھ دینے کے بعد کہا، اصول بنایا تیرا تھا، معشوق چل کے آئے گا، اب تجھے آنا ہے۔
زندگی کرے، آپ سلامت رہیں۔ کیا آپ کی ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے عقیدوں کی پرورش کی ہے، آپ سلامت رہو۔ اب تجھے آنا پڑے گا، اور اب وہ کیسے آیا یہ وہ جانے، حسین جانے۔ لیکن اتنی بات بتا دوں، ابھی میں نے نام لیا مکتبہ تشیع کا، بہت بڑا نام، علامہ دربندی سے لے کر موجودہ عہد کا ہر بڑا لکھاری لکھ رہا ہے کہ ہاں اللہ کربلا میں آیا، بس مجھے آنے کی روایت ملتی ہے، گیا یہ نہیں پتا۔ اب دیکھ رہے مجھے کون ہے روایت مل گیا ہے، شاباش، ہم مولا زندگی کرے۔ یہیں سے شروع کیا تھا نا میں نے، آیا ہے وہ کربلا، لیکن چلا گیا یہ نہیں پتا، یہ کسی نے نہیں بتایا، یہ اللہ جانے، حسین جانے، حسین جانے، اللہ جانے۔ براق چلا تھا مالک محمد کو لے کر، کہاں رکا تھا؟ آؤ بتاؤں، بس آخری منزل ہے، کہاں رکا؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پہ براق رک گیا۔ سدرۃ المنتہا کی سرحد پہ جب پہنچے نا تو وہاں سے سواری تبدیل ہوئی تھی۔ اب یہ کبھی معراج کی داستانیں ہوئی تو پھر پڑھیں گے، پھر آگے رف رف ہے، پھر بحرم ہے، یہ الگ الگ سواریاں جو آگے چلی، ایک ہی سواری نہیں تھی، الگ الگ سواریاں تھی، عرف عام میں ایک ہی سواری کہا جاتا۔ تو براق کہاں پہنچ کے رکا؟ سدرا پر۔ بادشاہ مالک محمد نے روکا، رک جا، نہیں، براق خود رک گیا، خود رک گیا۔ ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے محمد کو پتا تھا، لیکن تیرے میرے جاننے کے لیے ایسے ہی کہا، جبریل یہ رک گیا، کہا جی بادشاہ اس سے آگے دوسری سواری ہے۔ اسے کہہ رکھا تھا اس نے جس کے نور کی تجلی سے یہ بنا۔ میں نے خدا کی قسم، میرے جتنے حلالی موالی یہاں سے لے کر سارے بیٹھے ہو نا، میری مائیں بہنیں ساری، عباس بھائی میرا بھائی، ایک جملہ میں نے یوں کہہ کے نکلنا ہے، بس پیاز کے باریک چھلکے جیسا ایسے پردہ ہوگا، اگر تم پکڑ گئے تو میرا سلام ہے، رہ گیا تو رہ گیا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کھول کے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ فضائل کھول کے پڑھے جاتے ہیں، مناقب بتا کے پڑھے جاتے ہیں، اسرار چپکے سے دے کے چلا جاتا ہے فقیر، جس نے لے لیا اس کی تقدیر ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ جس کے نور سے تھا اس کا اور اس براق کا ارادہ آپس میں ملتا ہے، وہاں ارادہ ہوتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے، اسی لیے اس کا ارادہ تھا کہ یہاں رکے تو یہ رک گیا۔ اب ہر مقتل اٹھا، ایک ہی روایت ملتی ہے، حسین جب مدینے سے چلا، کربلا کی سرحد پہ پہنچ کے مرتجس خود رک گیا۔ شاباش اور زندہ باد، بنگالی کے عقیدے میں میرا سلام ہے، مل کے حیدری، زندہ باد، زندہ باد، بسم اللہ۔ مولا آباد رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے، خود رکا تھا مرتجس۔ یہی روایت ہے نا، ذاکر خطیب پڑھ جاتے ہیں، مصائب کے وقت کی روایت، آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا، فضائل میں کرایا ہے غور۔ مرتجس نے رک کے بتایا، ارادت اللہ کے ارادوں کو جانتا ہوں، رک گیا، مرتجس خود رک گیا۔ آؤ ایک جملہ اور، آخری جملہ، جس کے بغیر نہ میرا چارہ نہ تیرا چارہ، جس کے بغیر نہ میری زندگی نہ تیری زندگی، نہ میری سانسیں نہ تیری سانسیں، جس کے بغیر نہ اس زمین سے دانا اڑے، نہ آسمان سے بارش برسے، نہ آسمان کھڑا رہے، نہ زمین کا نظام چلے، نہ ہی یہ زمین اپنی گردش کرتی رہے، عالمین جس کے بغیر تباہ ہو برباد ہے۔ مجھے پتا کیا پڑھنے والوں نے یہ روایت نہیں پڑھی کہ میرا بادشاہ کا یہی رہوار مرتجس سرکار قائم کے پاس غیبت میں ہے، یہی پڑھی نا؟ تو اب جملہ ضائع نہیں کرنا، کل میں نے جملہ کہا تھا، دوہرا کے آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ زیادی صاحب یہ جملہ دوہرا دے، کل موقع نہ ملا، مسائل شروع ہو گئے، آج پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ لائیو ساری دنیا سن لے، ایسے روا روی میں زیادی میں نہیں کہا، عقیدہ بنا کے زیادی بولا، خدا کی قسم بڑی توجہ رکھنا۔ سرکار قائم کے پاس
حسین کا رہبار موجود ہے جو مشیت اللہ ارادت اللہ سے ایسے ہے کہ جیسے وہ چاہے اور یہ رک جائے، وہ چاہے یہ بڑھ جائے، وہ چاہے یہ بیٹھ جائے، یعنی اس کی چاہت اور اس کی چاہت۔ میں کہاں جاؤں؟ اور جن کو علی کے فضائل حسین کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، کہاں سنائے ان کا مجلس؟ کوئی توجہ رکھنا، ہاں آباد رہو۔ جانتے ہو میں کہہ کے جا رہا ہوں، میں چاہوں تو اس جملے پہ خطابت کا جوش بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ خطابت کا جملہ نہیں، عقیدے کا جملہ ہے۔ میں عقیدے کے لوح سے نکال کر آپ کے عقیدے کے قلم کے حوالے کر رہا ہوں۔ آگے تیرا نصیب، تو اپنی لوح پہ لکھ یا نہ لکھ۔ حسین کا مرتجس اتنا ہی ظاہر تھا جتنا حسین۔ حسین آج مرتجس پہ بیٹھا، میں کیوں نہ پڑھوں مرتجس؟ کل بھی پڑھا میں نے، آج بھی پڑھا، زمانے کو بتانا ہے میں نے۔ ادھر علی گردول میں جب بیٹھا تو اس دن کا بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ آج حسین مرتجس پہ بیٹھا ہے، حسین کا مرتجس اتنا ہی ظاہر ہے جتنا حسین، اور اتنا ہی غائب ہے جتنا مہدی۔ شاباش، میرا سلام ہے آپ کو۔ اتنا ہی غائب ہے کہ جتنا امام زمانہ غائب ہے، کیونکہ غیبت ہے امام زمانہ میں۔ اب آؤ وہ جملہ جس کے لیے روکا ہے میں نے آپ کو، سرکار ولی اللہ سر کا ذکر اسی مدح میں سنتے جاؤ، ہاں وہی توجہ رکھنا۔ لیکن مرتجس پہ آخری جملہ ہے، آخری یہی سنا نا آپ نے کہ جب بھی وقت ظہور ہوگا اس المنتقم بادشاہ کا، جس نے آج کے دن کا انتقام لینے کے لیے خود کو یہاں ہوتے ہوئے بھی ظاہر کرنا ہے۔ تیری میری آنکھوں سے اس نے پٹی اتارنی ہے اندھے پن کی، تیری میری آنکھوں کو اجازت دینی ہے، جاؤ اب دیکھو اللہ کا نور کیسا ہے۔ آج کے دن میں ایسے نہیں پڑھا، ربط بنا کے پڑھ رہا ہوں، بے ربط پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بے ربط خطیب نہیں ہوں۔ آج کے دن حسین نے مکہ چھوڑا تھا تو کعبہ اداس ہو گیا تھا، حسین کہاں جا رہا ہے میرا حج لے کر؟ حسین کہاں جا رہا ہے؟ رک جا حسین، کعبہ سلام دے رہا تھا، لیکن حسین علی اور ولی اللہ کی بقا کے لیے کربلا کو اللہ بنانے چلا گیا۔ اب اس کا انتظار کر جو کعبے پہ نازل ہو کے بتائے گا زمانے والوں جسے حسین دیکھنا ہے آ جا۔ شاباش، بڑا زندگی کرے۔ لیکن اس وقت کے لیے کیا کہا جاتا ہے، کیا بات کہی جاتی ہے اس وقت کے لیے؟ خدا کی قسم مجلس جہاں چلی گئی ہے نا، میں خود نہیں جانتا، تم سلامت رہو، تمہاری سماعتوں کو پتہ نہیں کیا نورانیت ہے اس جگہ۔ جب بھی مجلس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی سطح پہ چلی جاتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ جب وقت ظہور ہوگا دو چیزیں ہیں جو کربلا کی نشانیاں ولی العصر کے ساتھ ہیں۔ ہر کتاب نے لکھا، کون سی غیبت کی ہر کتاب نے، کون سی دو نشانیاں؟ ایک میرے بادشاہ کردگار وفا، رب وفا، تکبر آل محمد، وحدت آل محمد، حسین کا غرور، علی کا مان، محمد کی محمدیت کی بنیاد، میرا مولا ابوالفضل العباس کائنات میں فضیلتیں بانٹنے والے کا پاک علم سرکار ولی اللہ سر کے پاس ہے، اور ایک حسین کا رہبار۔ روایت یہی ہے کہ جب وقت ظہور آئے گا عباس کا علم کھل جائے گا، مرتجس چلتا ہوا ولی اللہ سر کے پاس آگے گھٹنے ٹیک کے کہے گا مالک اے وقت کے حسین آگے بیٹھ، تو مجھے بتاؤ نا، اب میں نہیں جانتا کہ کس کے پاس ہے اذن ظہور، لیکن جس ذات کے پاس بھی آئے ولی اللہ سر سے پہلے عباس کے علم اور حسین کے مرتجس کو پتا چلے گا وقت آ گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میں نہیں جانتا یہ وحی کہاں سے آئے گی. آپ جانو، آپ کا عقیدہ جانے، آپ کا ایمان جانے کہ کس کے پاس ہے اذن ظہور. جس ذات کے قبضہ قدرت میں اذن ظہور ہے، وہ جب اذن ظہور وحی کرے گا، ختم ہو گئی مجلس. وہ اذن ظہور جب وحی کرے گا تو وہ وحی نازل ہوگی علم عباس پہ، راہوار حسین پر. وقت ظہور ہو گیا. بس یہی کہوں گا، میرا مالک، میرا بادشاہ، آپ سلامت رہو، یہ عقیدے سلامت رہے، یہ ولایت، یہ عزا آپ کی نسلوں میں جاری رہے. مالک سلامت رکھے آپ کو. جیسے کربلا سے چلا قافلہ، ایسے مدینے سے نہیں چلا. بدلوں جملہ، جیسے مدینے سے چلا ایسے کربلا سے نہیں چلا. بس کیا بتاؤں عزاداروں، حسین بادشاہ نے، میرے مالک نے جو یہ شب گزاری ہے نا تم نے، بڑی قیامت کی شب تھی، بڑی قیامت. جب میرا مالک حسین نے گھر آ کر یہ کہا نا سفر پہ چلنا ہے، سب نے کہا لبیک. حسین کی بہن نے بھی یہی کہا، حسین جہاں تو وہاں میں، تیرے بنا نہیں رہ سکتی. آئیں مدینہ کی عورتیں آ کے کہا، حسین کی بہن، علی کی علی بیٹی، آپ تو کبھی اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں چلی. سیدہ آپ کی ہائے قبول کرے، کیا عشق ہے آپ کی. میں نے کچھ نہیں پڑھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سلام ہے اس محبت، اس عقیدت کو. کہ حسین کی بہن آپ تو کبھی گھر میں بھی نہیں چلی، کہاں سفر کریں گی؟ کہ کوئی غم نہیں ہے مجھے، میرا عباس ہے نا. جتنی سیدانیاں ساتھ تھی سب یہی کہہ رہی تھیں کہ تم بھی غم نہ کرو، میرا عباس. عزاداروں، مدینے سے قافلہ مکہ آیا تو کچھ حوصلہ ہوا کہ ہم مکہ آئے ہیں. لیکن جب مکے سے قافلہ چلا نا، پھر یہ قافلے والی بیویاں آئی ہیں کہ علی کی بیٹی، اے اللہ کی زینت کی زینت بیٹی، اے حسین کی شریک بہن، اب یہاں سے کس طرف کا سفر ہے؟ کہ جہاں میرا حسین لے جائے کوئی غم نہیں، میرا عباس ہے نا، میرا عباس. عزاداروں، یہ قافلہ آ کے کربلا میں رک گیا. حسین نے لکودک صحرا میں خیمے لگوا دیے. یہی بیبیاں پھر آئیں کہ مخدومہ تپتے ہوئے ریگستان میں خیمے لگ گئے. کہ فکر کیوں کرتی ہو، میرا عباس ہے. اجر خو میرا. عزاداروں، 4 محرم کو فوجوں نے آ کر دریا کے کنارے سے خیمے اٹھوا دیے. خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا. پانی کی قلت کا سامنا ہوا. بیبیوں نے آ کے کہا، دیکھ مخدومہ کیا ہو گیا؟ کہ کوئی غم نہیں، میرا میرا عباس ہے نا. عزاداروں، 7 محرم کو وہ پانی بھی ختم ہو گیا. اب العطش کی صدائیں ہیں. سب سوالیہ نظروں سے مخدومہ کو دیکھتے. مخدومہ پھر یہی کہتی، میرا عباس ہے نا. لیکن عزاداروں، 10 محرم کو عباس نے جب میدان میں جانے کے لیے اجازت مانگی ہے نا، بیویوں نے اما فضا کو بھیج کے سب کو بلوایا اور ایک بار کہا، میں مدینے سے کہہ رہی تھی عباس ہے نا، میرا عباس جا رہا ہے، اب تم جانا، تمہارا مرد آیا. اللہ مان، اللہ مان. بس عزاداروں، 1 سے 2 روایتیں اور ہیں. تیرے بادشاہ نے جب مدینے میں منا دی تھی نا گھر میں کہ قافلے کی روانگی ہے، جانتے ہو سب سے زیادہ تیاری کون کر رہا تھا؟
سب سے زیادہ تیاری کر رہی تھی تیری مدینے والی بیوی، تیرے علی اکبر کی شریک بہن حسین کی وہ مدینے والی بیوی سب سے زیادہ تیاری۔ کسی نے آ کے پوچھا بی بی ابھی تو فہرست بھی نہیں بنی، آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ آپ بھی قافلے کے ساتھ جاؤ گے؟ بی بی نے ایک بار مسکرا کے کہا مجھے اتنا کس کی تھی، آخری رخصت ہوتے 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 جب سب مل رہے تھے نا، سب سے چھوٹا ہے علی اصغر، سب سے چھوٹا، ابھی تو 1 ماہ کا بھی نہیں ہے نا۔ سلام ہے علی اصغر، تیری ساری زندگی سفر میں گزر گئی، اور میرا بادشاہ بھی تو چند دنوں کا ہے تو۔ عزاداروں سب علی اصغر سے ملتے ملتے جب اپنی اسی مدینے والی بہن کے پاس آئے نا علی اصغر، مدینے والی بہن نے آغوش میں لیا، بس آخری روایت ہے درد کی، آغوش میں لیا، پیار کرنے لگے۔ اللہ جانے بہن کا پیار کا انداز کیسا تھا، اصغر جانتا تھا آخری بار مل رہا ہوں۔ اصغر نے بہن کا دامن پکڑ لیا، ننھے ننھے ہاتھوں میں بہن کا حجاب ہے، بہن کا پردہ ہے، ننھے ننھے ہاتھوں میں۔ سبھی بیویاں آتی ہیں چھڑانا چاہتی ہیں، علی اصغر چھوڑتا نہیں، حتیٰ کہ ماں بھی آئی کہ اصغر آ جا آ جا، اصغر ماں کی آغوش میں بھی نہیں آتا، دامن چھڑانا چاہ، اصغر دامن بہن کا نہیں چھوڑتا۔ اب عزادارو جملہ سنو گے، یہی بات پہنچی مولا حسین کے پاس۔ حسین نے کہا عباس فہرست میں اصغر کا نام ہے نا؟ کہا مولا ہے نا۔ ایک بار حسین مسند سے اٹھا، جب بابا کو آتے دیکھا، ایک بار بیٹی اٹھ کے کھڑا ہوئی، کہا بابا تجھے میرے حق کی قسم ہے، تو نے مجھے روکا میں رک گئی، تو نے مجھے یہاں پہ مدینے میں پاسبان بنا دیا میں بڑھ گئی، تو نے سارے گھر کی چابی مجھے دی میں نے رکھ لی، تو نے اکبر کو لے گیا میں چپ رہی، تجھے میرے حق کی قسم ہے امام بن کے نہ بلانا، امام بن کے نہ بلانا، امام کی آواز میں لبیک کہنا واجب ہے، باپ بن کے بلا، اگر اصغر آ گیا میں کچھ نہ کروں گی۔ جانتے ہو عزادارو روتا ہوا حسین آگے بڑھا ہے، کہا ٹھیک ہے میں امام بن کے نہیں بلا تھا، ادھر چمٹا ہوا ہے اصغر بہن کی آغوش سے، ادھر مغرب کی آذان ہوئی ہے، 28 رجب کو آذان کا ہو رہا تھا، ادھر حسین نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہا، اصغر نے بہن کی آغوش چھوڑی ہے، حسین کے دامن میں آیا، آخری امید بھی جب چلی گئی، روتے میں کہہ دیا اتنا تو بتا کے جاؤ تم نے کہا کیا؟ روتا حسین کہتا میں نے اتنا ہی کہا اصغر اگر تو مدینے رہ گیا تیرے حصے کا تیر کربلا میں کون کھائے گا؟ عزادارو تیر کا نام آنا تھا، بہن غش کھا کے زمین پہ گر گئی، میں کہوں گا سلام ہے اس بات کو، سلام ہے اس سکینہ کو جو 70 قدموں سے اصغر کے دل کو لگنے دیکھتی رہی ہے۔ ماتم مظلوم